بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں مہر اجالا اکیڈمی۔ تو آج ہم پڑھیں گے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ یہ لانگ کوسچن ہے اور اس میں توحید کے لغوی معنی ہیں یکتا ماننا اور ایک ماننا۔ توحید کے اصطلاحی معنی، دین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات میں، صفات میں اور عبادت میں واحد، یکتا اور لاسانی ماننا اور کسی دوسرے کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں: مساوات، توکل، رجائیت اور اطمینان قلب، تقوی و پرہیزگاری، وسعت نظر، استقامت و بہادری، عزت نفس، عجز و انکساری۔ پہلی ہیڈنگ کرتے ہیں مساوات۔ موجودہ دور میں ذات برادری جیسی بڑی بڑی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ لوگ فرقہ واریت کو جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور آپس میں ہی دائرے کھینچے ہوئے ہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں، جبکہ توحید ان تمام چیزوں کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے، کیونکہ کسی شخص کو بھی دوسرے شخص پر برتری حاصل نہیں۔ جس طرح دین اسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام دیتا ہے کہ اگر وہ اذان نہ دیں تو سحر نہ ہو، جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا، اے لوگوں، تم سب کا پروردگار ہے اور تم سب کا باپ بھی ایک ہے۔ پس کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، یعنی گورا، کالا، اجمی اور عربی سب برابر یکساں ہیں۔ جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا اے ہمارے سردار بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے، جو مساوات کا عملی نمونہ ہے۔ نماز مساوات کا بہترین درس دیتی ہے، جس میں سب لوگ، خواہ کالا ہو یا گورا، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ علامہ اقبال نے فرمایا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ پھر ہے توکل کی ہیڈنگ۔ عقیدہ توحید اپنے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے اور مکمل اعتماد کے اثرات سموئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے عقیدہ توحید کے دل میں ہونے کی وجہ سے انسان کا اللہ پہ مکمل اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، جس سے وہ دوسروں کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ اسے ہر کام میں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، اور وہ اپنی حاجات اور ضروریات اللہ سے پوری کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی تمام کام کر سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کی ذات پر پختہ یقین کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی تمام کاموں کو بگاڑنے اور سنوارنے والا ہے، اس کے دل میں امید اور مایوسی جیسی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اللہ ہی اس کو کافی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ توحید کو دل و جان سے اپنا لیں۔ رجائیت و اطمینان قلب۔ زندگی میں تمام انسانوں کے لیے بے شمار مشکلات اور حالات آتے ہیں جن پر وہ مایوسی اور نا امید ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو ماننے والے مومن کے لیے یہ تمام مشکلات نا امیدی اور مایوسی کا باعث نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مشکلات میں ان کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ مایوس نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اس طرح اللہ کی رحمت تمام مسلمانوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے، کیونکہ ایک مومن جانتا ہے کہ اللہ اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے اور اس کا فضل و کرم تمام مسلمانوں کے لیے بے حد و بے حساب ہے۔ انسان جس قدر اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کی یاد میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کو اتنا ہی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تقوی و پرہیزگاری۔ عقیدہ توحید سے انسان کے اندر یہ جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ خلوت اور جلوت میں گناہ نہ کرے، بلکہ صرف نیک اعمال کرے۔ عقیدہ توحید کے دل پر اثرات میں سے ایک سب سے بڑا اثر ہے کہ اس سے انسان کے دل میں پرہیزگاری کا ایک سب سے بڑا اثر یہ کہ اس سے انسان کے دل میں پرہیزگاری تقوی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر اور پوشیدہ تمام اعمال سے واقف ہے۔ دنیا سے کوئی چیز، کوئی بات تو چھپائی جا سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے نہیں، کیونکہ اللہ دلی ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ جب تقوی، پرہیزگاری جیسی صفات انسان کے دل و دماغ میں اثر کر جاتی ہیں تو وہاں ایک ایسے مضبوط ضمیر کی نشو و نما ہوتی ہے
جو انسان کو اس وقت جب وہ تنہا ہوتا ہے تو اسے یاد دلاتا ہے کہ اللہ اس کے تمام کاموں کو جانتا ہے۔ اس ضمیر کی بدولت انسان بدی سے بچنے اور نیکی کی طرف راغب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ و پرہیزگاری کے ذریعے سے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ پرہیزگاری کو اختیار کرے اور نیک عمل بجا لائے، کیونکہ معاشرے صحیح معنوں میں معاشرے اس وقت بن سکتا ہے جب اس کے اعمال درست ہوں گے۔ توحید پر ایمان عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے، کیونکہ اس کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی ہوگی تو عمل صالح ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرہیزگاری کے بارے میں فرمایا، اور تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پرہیزگاری، وسعت نظر۔ عقیدہ توحید کا قائل شخص تنگ نظر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک، رزاق، اول آخر، رحمان و رحیم ہے۔ یہ عقیدہ انسان کی قلبی نظر کو مزید وسیع کر دیتا ہے۔ وہ شخص رنگ و نسل، علاقہ و قوم، مذہب کی تمام حدود سے بالاتر ہو کر ساری دنیا کی خدمت اور خوش اخلاقی کو اپنا مطمع نظر اور نصب العین بنا لیتا ہے۔ اس طرح اس کی خدمت صرف کسی ایک قوم، علاقے یا مذہب کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ہمدردی، محبت اور خدمت عالمگیری ہوتی ہے۔ ایک سچا مومن جو عقیدہ توحید پر صحیح طریقے سے ایمان رکھتا ہو تنگ نظر نہیں ہوتا، کیونکہ تنگ نظری ایک سچے مومن کی شان نہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اللہ کی طرف سے تمام انسانیت کی خدمت اور اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ اور اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا، اور زمین پر فساد کے خواہش مند مت بنو۔ اس ارشاد کے پیش نظر بھی انسان کے اندر دوسروں سے ہمدردی اور باہمی محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہے استقامت و بہادری۔ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھنے سے انسان کے اندر بہادری اور استقامت جیسی عظیم صفات پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ایک سچا مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر چیز اللہ ہی کی مخلوق اور ہر کام میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی محتاج ہے۔ اس عقیدے کی بدولت وہ اسی کے سامنے جھکتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے، اور اس کے اندر بہادری اور استقامت پیدا ہوتی ہے، جس سے دوسروں کا خوف امن کے دل سے نکل جاتا ہے، اور خواہ وہ بزدل ہی کیوں نہ ہو، اور وہ بہادری استقامت کی تصویر بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس شخص سے ڈرتی ہے۔ ان عظیم صفات کی بنیاد پر وہ بڑے بڑے مارکوں، خواہ وہ غزوہ احد ہو یا پھر حنین و خندق، ہر جگہ پر لا خوف علیہم عربی آیت ہے، اور ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں کا پیکر بن جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خوشی، غمی، ذلت، عزت، زندگی، موت، ہر شے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، جو کہ کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے، صرف اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس نظریے سے وہ ہر جگہ کلمہ حق کو پسند کرتا ہے۔ ایمان کی طاقت ایسی طاقت ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب ایک ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ عزت نفس۔ عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے شخص کی ذات بلند مقام پر فائز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے یہی لوگ بہترین لوگ ہیں۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق و مالک ہے، وہی طاقت کا سرچشمہ، نفع و نقصان کا حقیقی مالک ہے، اور وہی قادر مطلق ہے، تو اس کا نفس صرف اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے جھکتا ہے اور وہ اسی سے ڈرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو جانتا ہے، اسی لیے وہ اللہ سے ہی ڈرتا ہے اور اسی کے سامنے جھکتا ہے۔ وہ بے جان پتھروں، مورتیوں یا کسی انسان کے سامنے جھکنے کی ذلت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ عجز و انکساری۔ عقیدہ توحید سے انسان کے اندر عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے ارد گرد کی اشیاء پر نظر دوڑاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تصور کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی بے بسی کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اور رحمان کے بندے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہے۔ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ جو اللہ کے صحت دینے پر قادر ہے وہی چھین لینے پر بھی قادر ہے، جو اللہ رزق دینے پر قادر ہے تو وہی اللہ تعالیٰ رزق چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد اس کے اندر غرور، تکبر جیسی اشیاء کی گنجائش ہی نہیں رہتی، اور اس طرح بندے میں تواضع و انکسار ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ
جس شخص کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ سوال آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا لانگ کوسچن۔ تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہر اجالا اکیڈمی کو جلدی سے جا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں گے تو آپ کو اسی طرح کی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے گا اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ تو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور اس کو شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک